بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس اور اپنے پروگرام کے ساتھ ڈبیٹ آف دا ویک، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب فردوس جمال اور میں ہوں آپ کے ساتھ بدر الرحمان شفیق۔ آج ہم بات کریں گے جی پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ، اور پاکستان جو کرتارپور بارڈر کھولنے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے، ٹرمپ کے بیانات اور عمران خان صاحب کے جوابات، اور مودی کا یو ٹرن، وزیراعظم کے بیرونی دورے، ایران اور پاکستان کے تعلقات، کونسلیٹ چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ اور ایران کے ساتھ ان کے جو روابط سامنے آئے، اور خادم حسین رضوی صاحب کی نظر بندی اور مختلف جو مکتبہ فکر کے علماء کرام کو نظر بند کر دیا گیا اس پہ بھی بات کریں گے، اور تعلیمی اداروں میں ہونے والی توڑ پھوڑ اور ایران پاکستان کے تعلقات، اور یہ جو افغانستان میں جو کچھ کھچڑی پک رہی ہے وہ بھی آج زیر بحث آئے گا۔ تو فردوس صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرا؟ بہت بہترین اور بہت ہی ہنگامہ خیز گزرا ہے یہ ہفتہ جو تھا، یہ ملکی حوالے سے بھی اور عالمی حوالے سے بھی بہت بڑے بڑے گزرتے دن کے ساتھ ہفتہ جو ہے، ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ پورا ہفتہ کو زیادہ ہنگامہ خیز نہیں ہوتا جا رہا؟ بالکل ایسا ہے جو صورتحال جس طرح تبدیلی کی جا رہی ہے، تبدیلی صرف ہماری نہیں بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے پوری دنیا میں تبدیلی جو ہے وہ پورے خطے میں خطے میں، ریجن میں، پوری دنیا میں۔ تو عبید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسا گزرا آپ کا ہفتہ، اور انٹرنیشنلی کیا کیا دیکھا آپ نے، بڑے ایونٹس کیا ہوئے؟ ہمارا ہفتہ تو الحمدللہ اچھا گزرا ہے، لیکن جس طرف رخ جا رہا ہے خاص طور پہ پاکستان کا، دیکھیں کہ اس ہفتے کے اندر 2 دہشت گردانہ حملے ہو گئے ہیں، تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے بعد نئی گورنمنٹ بھی وہ اپنے کام کے اندر آ رہی ہے، تو ان کو سب سے پہلے تو معاشی مسائل کا سامنا تھا، ان کو کچھ حل کرنے کی کوشش کیا، باقی نیا چیلنج ایک بہت بڑا یہ دہشت گردی کا آ گیا، اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ آئے روز یہ اس کے اندر شدت آئے گی، کیونکہ سی پیک اپنے فائنل مراحل کے اندر جانے کے لیے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے کام سٹارٹ ہونا باقاعدہ طور پہ شروع ہو رہا ہے، چائنیز کمپنی آ رہی ہیں، تو پھر اس کے اندر بی ایل اے کا لانچ ہونا اور یہ ساری چیزیں ہونا، تو یہ معاملات بہت حساس ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے پاس بہت سارے موضوعات ہیں، ہم کوشش کریں گے مختصر سے ان کو ڈسکس کرتے جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے پاکستان، اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اس پہ براہ راست انڈیا انوالو ہے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے جی۔ وہیں پہ پاکستان انڈیا کے 12 کروڑ شہریوں کو بارڈر کی اپنی دینے جا رہا ہے، ایکسیس دینے جا رہا ہے۔ اس ایکسیس سے کیا ہمارے پاس شیورٹی کیا ہے کہ وہاں سے کوئی دہشت گرد پاکستان میں نہیں آئیں گے، یا اسے پاکستان اپنے مقاصد کے لیے یوز کرے گا، یا وہ جو 12 کروڑ پاکستان انویسٹمنٹ لائیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو کرتارپور بارڈر کھولنے سے فائدہ کتنا ہوگا اور نقصان کتنا ہوگا؟ 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، 2 منٹ آپ کے پاس۔ میں تو سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ کرتارپور بارڈر کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ یہ یہاں پہ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے مستقبل میں کیا ہے، چونکہ اگلے 2-4 ہفتے میں یہ ڈسکس ہونے والا ہے پورے میڈیا کے اوپر۔ 2 منٹ آپ نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ کرتارپور جو ہے یہ ہمارے جو ناروال ضلع ہے وہاں پہ واقع، آگے تحصیل شکرگڑھ ہے، ایک چھوٹا سا وہ ہے، وہ جو سکھ ہے اس ریجن میں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں سکھوں کی مقدس جگہ کیوں ہے یہ، اس کی وجہ ہے کہ ان کے جو گرو نانک تھے، بابا گرو نانک، ان کی 70 سالہ زندگی میں سے 18 سال انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے۔ پوری دنیا میں وہ گھومے لیکن اپنی زندگی کا سب سے زیادہ دورانیہ وہ یہاں پہ رہے، اس کی قبر یہاں پہ، وہ یہاں پہ مدفون ہے، آخری ایام انہوں نے یہاں پہ گزارے۔ اس لیے سکھوں کے نزدیک یہ متبرک جگہ ہے، یہ بڑی اہم جگہ ہے ان کے نزدیک۔ اگر یہ کھلتا ہے تو ان کے لیے سمجھ لیں کہ جو 12 کروڑ سکھ ہے پنجاب میں پورے، ادھر بھی اور ادھر بھی، سکھوں کا فائدہ بتا رہے ہیں، پاکستان کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ سکھوں کا یہ کہ دیکھو سکھوں کا فائدہ اگر ریجن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اگر سکھوں کو فائدہ ہوتا ہے تو سکھ ہندوستان کے اندر جو خالصتان ایک تحریک چلا رہے، مورلی اور اخلاقی طور پہ ہم اس کو مزید سپورٹ کر سکتے ہیں، تو میں اس حوالے سے سوچتا ہوں۔ تو مدیر صاحب یہاں پر ایک بات ہے، کیا پاکستان کو اس حق میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو وہاں کی اندرونی مسائل اور اندرونی جیسے تحریک ان کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ آپ کا مورلی طور پہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی جس طرح کی تاریخ ہے، جس طرح کے تعلقات کی تاریخ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ان کے مشیر جو ہے مودی صاحب کے اجیت دوال، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم بلوچستان میں کریں گے، کرنل کلبھوشن پکڑے گئے بلوچستان کے اندر، تو ایک یہ تو مطلب پراکسی وار دونوں ملکوں میں چائنا کونسلیٹ پہ اٹیک ہوا ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ دلی میں بیمار پڑا ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے جی کرتارپور بارڈر؟ دیکھیں کرتارپور بارڈر کے حوالے سے ایک تو سکھوں کے جو سینٹیمنٹ ہیں، مذہبی سینٹیمنٹ، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، تو جب وہ یہاں پر آئیں گے، آپ ان کے لیے راہداری کھولیں گے تو آپ کے اچھے جذبات آپ ان کے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے انڈیا کی صورتحال ہے، وہاں پر اینٹی پاکستان پولیٹکس کھیلی جاتی ہے، تو اس میں ان کو تھوڑی سی شدت کے اندر کمی آئے گی، بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے، جیسے ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ اس کی سچویشن اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی مادر پدر آزاد بارڈر نہیں کھول دیا جائے گا کہ جو جس طرح مرضی آ رہا ہے جا
جا رہا ہے. اس کے اوپر پورا کوریڈور بنے گا اور کوریڈور سے لوگ آئیں گے اور وہ اسی احاطے کے اندر رہیں گے, ان کو پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے, اسی اپنے احاطے کے اندر رہیں گے, وہاں پر جو ان کی مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کر کے تو پھر وہاں سے وہ واپس چلے جائیں 4 کلومیٹر کا ایریا ہے. اس سے ایک بہت بڑا, دیکھیں جتنے بھی دنیا کے اندر مقامات ہیں مذہبی, جیسے کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں, مکہ مدینہ ہے, پھر اسی طرح وہاں پر عراق کے اندر موجود ہیں اہل تشیعوں کے مذہبی مقامات ہیں, تو ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی انکم اور ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ان ممالک کے اندر آتی ہے. تو اگر پاکستان اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے جو انڈیا سے پاکستان کا درائے گا, اور پاکستان وہاں کا جو مقامی لوگ ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا, وہاں پر مقامی لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہوگی اور بس بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوگی. لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ان کو آزادی دے دیں اور وہ آگے آئیں, اور اس کے اندر ہم سکھوں کو برا بھلا نہیں کر رہے ہیں, ہم سکھوں کے اوپر ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, ان کے اندر سے جو لوگ آئیں گے اگر جاسوس بھی آ سکتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں, تو اس کی ذرا تھوڑا سا اگر اچھے طریقے سے مینجمنٹ ہو جائے تو اچھی چیز ہے. ابھی جو ہے سدھو آئے ان کے جو ہے نا سکھ کے نمائندہ ہے پورے پنجاب میں, ان کو اس کے آنے جانے, پھر وہ باجوہ صاحب بھی اس میں انوالو ہو گئے, تو ایک سکھوں کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی سوچ وہاں پہلے سے موجود ہے. وہ پاکستان کو اپنا ایک مقدس وہ سمجھتے ہیں, جس طرح ہم سعودی عرب کو سمجھتے ہیں, تو پاکستان ان کے لیے پاک سرزمین ہے, مقدس سرزمین ہے. تو میرے خیال میں سکھوں اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے. یہاں پر ایک اور بات ذرا ہم ناظرین کو بتا دیں کہ پہلے سکھ یاتریوں کو واہگہ بارڈر سے ادھر کرتارپور آتے تھے, وہ تو یہ 103 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان کو آنا پڑتا تھا, اور اگر ابھی وہ آتے تو میرے خیال سے صرف 28 کلومیٹر کا یہ سفر ہے جتنا ٹوٹل ہے, وہ بارڈر کراس کریں گے اور وہ اپنے ڈائریکٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. 4 کلومیٹر کا سفر ہے. اچھا جی, یہ کرتارپور بارڈر کے حوالے سے میں بھی اپنا کرتارپور بارڈر جو ہے جی آپ کا حکومتی موقف ہوگا. کرتارپور بارڈر سے بیسیکلی دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج بلڈ ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اوپر وہ جو ایک لیبل لگا دیا گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان شدت پسندی کو پھیلا رہا ہے اور پاکستان نفرتوں کو بڑھا رہا ہے. وہ جو ہے ایک کرتارپور بارڈر کی اوپننگ سے پاکستان نے ایک ایسا بال پھینکا ہے جس پہ نہ انڈیا شاٹ کھیل سکتا ہے اور نہ اسے بیٹ کر سکتا ہے. یہ کپتان کا ایک اچھا موو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی اس کا امپیکٹ بڑا اچھا پڑے گا. لیکن جیسے عبید نے بات کی, اس کا ہمیں یہ ایک میکنزم بنانا ہوگا کہ وہ کیسے انٹر ہوں گے اور واپس کیسے جائیں گے. ان کی واپسی کو یقینی بنانا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ اسی حدود کے اندر رہیں. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں اور بات کروں. اس ٹاپک نے ہندوستان کے سیاست کو تبدیل کیا. جی اس کی وجہ ہے, دیکھیں اب بھی جو مودی آگ اگل رہا تھا, ان کی وزیر خارجہ آگ اگل رہی تھی. آج وہاں پہ 26 سال ہو گئے ہیں بابری مسجد کی شہادت کو, اور ایودھیا میں آج جو ہیں وہاں پہ جو ہندو ہیں پورے انڈیا سے وہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ یدھ مندر وہ جو بنانے کے لیے, اور وہاں جو بسنے والے مسلمان ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں. آج انڈیا کے اندر اشتعال کی کیفیت ہے, شیو سینا کے لوگ وہاں پہ کی صورتحال وہاں پہ ہے, اور جب یہ صورتحال ایسی موجود ہے وہاں پہ, تو ایسے میں پاکستان کی طرف سے ایک ایسا موو کرنا اور محبت کا پیغام. اس کے لیے انڈیا کے لیے مشکل کیا ہوگا؟ انڈیا کبھی بھی سکھوں کے لیے اپرچونٹی نہیں دیتا. جی اس کے لیے مشکل یہ آئی کہ ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی سکھوں کی طرف سے کہ بھائی پاکستان تو وہ وہاں پہ کوریڈور بنا رہا ہے, ہمیں اجازت دے رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ پہل کریں. تو وہ مجبور ہو گئے سکھوں کے آگے, ورنہ بنیے کے اندر اتنا وہ نہیں ہے, ظرف نہیں ہے, اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں وہ کرے. ابھی 2 نمائندے شامل ہو رہے ہیں وہاں پہ, سیمینار ہونے جا رہا ہے. جو پاکستانی وزیر خارجہ نے جب وہاں پر اس کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے, افتتاح کے لیے وہاں پر جب بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ کو دعوت دی, تو انہوں نے انکار کر دیا آنے سے, اور انہوں نے جو بہانہ بنایا کہ میں اپنی الیکشن مہم کے اندر مصروف ہوں اور دیگر مصروفیات کے اندر مصروف ہوں. ایک اتنا بڑا ایک جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے, اتنا بڑا ایک وہاں پر ہونے جا رہا ہے. پہلے سکھوں کا جو قتل عام ہوا وہاں پہ, اس کا ابھی تک کوئی انکوائری, میرے ذاتی طور پہ میری اپنا موقف یہ ہے نا, اس کا نہ آنا وہ پاکستان کے فیور میں ہے. بالکل, کیونکہ سکھ یہ سمجھیں گے کہ بھائی پاکستان نے باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا تھا, ان کو شریک ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. تو سکھوں کے نزدیک پاکستان انہوں نے اپنی سیٹ بچائی ہے. یہ والے ٹاپک ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگلی بات سب سے اہم جو ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے اور موجودہ ہفتے میں عمران خان صاحب نے ٹرمپ کو جواب دیے. سب سے پہلے اشارت ٹرمپ نے کی, اس نے کچھ سوالات کر دیے, پاکستان پہ گولہ باری کر دی, اور اس گولہ باری کی اس نے کی چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی, لیکن پاکستان کی طرف سے بڑے ہتھیاروں کے ساتھ اسے جواب دیا گیا, دندان شکن جواب دیا گیا. تو اس پہ بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ٹرمپ تو پہلے ہی معروف ہے پوری دنیا کے اندر جس طرح کہ وہ بیوقوفانہ حرکتیں کرتا ہے. یہ تو صرف ٹویٹس ہیں, اس کے علاوہ اس کی اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں.
تو بہت سارے میڈیا کے لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ پہلے دنیا صرف ایک ٹرمپ کو جانتی تھی، اب دنیا 2 ٹرمپوں کو جانتی ہے کہ جو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. خیر نہیں، میں صحافیوں کی رائے آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ بہت سارے صحافیوں نے یہ تجزیہ بھی کیا ہے پاکستانی صحافیوں نے کہ پہلے دنیا صرف ایک ٹرمپ کو جانتی تھی. صحافیوں کے تجزیے کو نہ شامل کریں کیوں جی پھر دوستو. خیر سفارتی تبادلے ٹویٹس کے ذریعے نہیں ہوتے، سفارتی ان کا ایک پورا ایک میتھڈ ہوتا ہے، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، آپ کو وہ فالو کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو از خود یہ ٹویٹس نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ ٹویٹس اگر وزیر خارجہ کی طرف سے ہو جاتے یا آپ کا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کی طرف سے گورنمنٹ پاکستان ہے اس کی طرف سے جواب ہو جاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. اس سے مجھے کچھ عمران خان صاحب کی شخصیت کے اندر جو ہے نا جو ان سیریسنس سی دکھائی دی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کو اشتعال دلانے میں آئے گا تو وہ فوری طور پہ گرم ہو جاتے ہیں. اور یہ مسئلہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آپ نے جو پہلی تقریر انہوں نے وہاں پر کی تھی اپنی قومی اسمبلی کے اندر، اس میں بھی ہمیں دیکھا کہ اپوزیشن ان کو تھوڑا سا ذرا اشتعال دلانے کی کوشش کی اور فوراً اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے وہ جیسے اپوزیشن میں کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتے تھے یا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کیا کرتے تھے ویسی تقریر انہوں نے وہاں پر بھی جھاڑ دی. تو عمران خان صاحب کو اب وہ ایک وزیر اعظم ہے، ایک 22 کروڑ عوام کے ایک ملک کے وزیر اعظم ہے، تو انہیں اس لحاظ کی ان کو ایک جنٹل مین بننا پڑے گا. میں ذاتی طور پہ عبید صاحب سے اختلاف کروں گا اس معاملے میں. دیکھیں آپ دیکھیں وہاں پہ 2 ان کے اوپینین ہے، ایک وہ ان کا ٹرمپ کا ہے، دوسرا ان کے جو ہے نا پینٹاگون کا. پینٹاگون نے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ہمارے اتحادی ہے. اس پہ بات کریں ٹھیک ہے نا، اس پہ آگے بات کریں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ٹرمپ کا بیان ہے ہمارے پاکستانی جو قوم ہے وہ ایک جذباتی قوم میں ہے. اس کی غیرت کو، اس کی زندہ دلی کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا لیڈر اسی طرح کا ریئیکشن دے دے. دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے قوم کا کیا ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، ان کا ایک ترجمان ہوتا ہے، ان کی ایک وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اب پاکستان دیکھو عمران خان صاحب دیکھنا ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ نہیں کی، 3 ٹویٹ انہوں نے کی اور ان کی ٹویٹس جذباتی نہیں تھی بلکہ انہوں نے ریالٹی وہ بتا دی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو بتائیں کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے. پاکستان کے علاوہ کسی اور اتحادی نے اتنا کچھ کیا بتائیں. اور انہوں نے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ پاکستانی 70,000 شہید ہو گئے، ہمارا ایک آدمی بھی 9/11 میں ملوث نہیں تھا، ہم نے تو اتنی قربانیاں دی. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے پاکستانی جذبات کی عوام کی ترجمانی کی ہے اور اس کے بعد ٹرمپ آگے سے خاموش ہو گیا. تو قوموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور قومیں لیڈروں سے بنتی ہیں. قوموں کو جو بات دماغوں تک فیڈ کی جاتی ہے وہ لیڈر کرتا ہے. صحیح. امریکہ کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں. امریکہ کو ہم نے دیکھا دنیا کی کوئی جنگ ایسی نہیں جو امریکہ جیتا ہو. دنیا میں کسی جگہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو امریکہ جیتا ہو. لیکن ان کا جو کنسیپٹ ہے گریٹر امریکہ کا یا گریٹر مین کا وہ ختم نہیں ہو رہا. وہ اپنی قوم کو ایک عظیم قوم دنیا میں ثابت کرتے ہیں. تو ان کا فوجی اگر ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو ایئرپورٹ پہ 1000 بندہ 2000 امریکن کھڑا ہے تو وہ اسے کلیپنگ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. افغانستان میں وہ آ رہے ہیں، عراق میں وہ آ رہے ہیں، شام میں وہ آ رہے ہیں، لیبیا میں وہ آ رہے ہیں اور ویتنام میں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کو مروا کے پھر بھی وہ ہیرو ہیں قوم کی. یعنی لیڈر نے ہیرو بنایا اور ان پہ ایک کنسیپٹ دیا کہ آپ گریٹر قوم ہیں. اسی طرح قوموں کو لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتار چڑھاؤ میں جو ان کے رہنما ہوتے ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے پاکستان کو ابھی سنبھلنے میں، پاکستان کو سسٹمیٹک ہونے میں اور پاکستان کو اسٹیج پہ پہنچنے میں بڑی دیر لگے گی. اگر وہاں سے ٹرمپ کا بیان آتا ہے تو میری نظر میں یہاں سے بیان جو ہے وہ عمران خان کا ہی بنتا تھا. آگے بات کرتے ہیں. ٹرمپ کے بیانات کے فوری بعد پینٹاگون کی طرف سے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ آ گئی جو 180 ڈگری پہ ہے، مخالف تھی ٹرمپ کے بیانات کی اور انہوں نے نفی کر دی ٹرمپ کے بیانات کی کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ پاگل ہے یار، چھوڑو اس کو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری سنو. اس میں بہت ساری چیزیں پالیسی میکر ہم ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں نے تو تبصرہ یہ کیا کہ ان کے ISPR کا بیان آ گیا. دوسری بات اس میں یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے ہاں جو تصور کرتے دیکھیں چیزیں میڈیا پہ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی اور ہوتی ہے. ہمارے ہاں کبھی اس طرح کہ اگر ہمارا ISPR کوئی بیان دے دیتا ہے تو لوگ بڑا چیختے چلاتے ہیں کہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں. امریکہ میں اچھی جمہوریت ہے، ساری دنیا میں جمہوریت کا مطلب وہ ہے ٹھیکیدار امریکہ ہے. وہاں بھی فوجی جو ہے نا ان معاملات میں وہ خود چیزوں کو ہینڈل کر لیتے. ریاست میں کسی بھی ریاست میں ایسا وقت آ جاتا ہے کتنی بھی جمہوریت میچور ہو کہ وہاں پہ ان کی سیکیورٹی اور اس طرح کے چیزوں کو کچھ ادارے ہینڈل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے. ٹرمپ کو کیا پتہ؟ ٹرمپ ایک تاجر آدمی ہے، اس نے فائدہ نقصان فائدہ یہ چیزیں ظاہری اپنے تجارتی حوالے سے دیکھنا ہے. لیکن جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے سر جو ہے یہ ذمہ داری ایک ملک کو ہم نے کیسے بچانا ہے. ایک تو میں ان لوگوں کو کہوں گا جو کل مثالیں دیتے تھے کہ ISPR ہر بات پہ ٹویٹ کیوں کرتے ہیں، وہ مثالیں دیتے تھے امریکہ کی. دیکھیں جی امریکہ تو وہاں پہ پینٹاگون بالکل ٹرمپ کے مخالف وہ کر رہا ہے. ایک بات یہ. دوسرا دیکھیں پینٹاگون سمجھتا ہے، پینٹاگون سب کچھ سمجھتا ہے پاکستان نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان نے جو کیا دیکھیں ہمارے لیے تو ہماری قوم تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادتی کی. یہ جو ٹرمپ نے بیانات دیے یہ وہاں کا تو صدر وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے پالیسی جو ڈسکشن کے بغیر اگر ایک انٹرویو میں جا رہا ہے وہ تو لازمی سی بات اس نے ڈسکس کیا ہوگا میں نے کیا کیا بیان کرنا ہے وہاں پہ, اور وہ ریکارڈڈ پروگرام تھا, لائیو پروگرام بھی نہیں تھا. تو کیا پینٹاگون نے پہلے فیڈ نہیں کیا ہوگا کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے, پھر بعد میں دیکھا کہ آگے سے جواب بڑا سخت آ گیا تو وہ کورنگ اسٹیٹمنٹ اس کو دے دیا. اصل میں دیکھیں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ پرانے دور میں کسی گھر میں میاں بیوی تھے, ان کو پتہ چلا جی ہمسائے میں بہت اچھا سا کھانا بنا ہے تو ہم کیسے جائیں ان کی طرف. تو خاوند نے کہا میں تمہیں ڈرامہ کرتا ہوں, میں نے تمہیں مارا, تم بھاگ کے ادھر جائے ان کے پاس, تو وہ آپ کو کھانے کے لیے روک لیں گے, تمہیں آؤں گا آپ کے پاس آپ کو واپس لینے کے لیے, تو دونوں کا وہاں پہ کھانا ہو جائے گا اس گھر میں. وہ پیچھے سے بہانے سے اس کے لینے کے چکر میں چلا گیا, وہاں پہ ایک گیم ہو گئی. تو یہ ٹرمپ اور یہ پینٹاگون کے درمیان یہی معاملہ ہے. پہلے انہوں نے کہا جی آپ ایک فائر کر لیں, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں اس کا کیا ری ایکشن آتا ہے تو تاکہ مل کے کھائیں گے. بات یہ دیکھو یہ دونوں معاملہ تھوڑا سا اس کو کچھ تھوڑی مختلف نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ کا جو بیان آیا وہ جو انٹرویو وہ دینے کے لیے گئے تھے وہاں پر وہ باقاعدہ کوئی اس موضوع کے اوپر انٹرویو نہیں تھا, وہ علیحدہ سے کسی اور موضوع پہ تھا, لیکن بیچ میں ضمنی طور پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہو گیا اور جیسے ٹرمپ اپنی بیوقوفیاں کرتا ہے اس نے بیوقوفانہ بیان وہاں پر جاری کر دیے. اب اگر تو ٹرمپ کو وہاں پر اندازہ ہو جاتا کہ میں نے یہ اب اتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے تو وہ ان کو CNN والوں کو وہ روک دیتا کہ آپ اس بیان کو نشر نہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے میڈیا اپنی اس نے اپنے ایک ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک بہت اچھا موقع آیا اور اس نے اس کو استعمال کیا. اب آج ایک سچویشن کیا ہوئی وہاں پر کہ اب مسئلہ جب گرم ہوگا تو وہاں پر پینٹاگن کو اب ظاہری بات ہے ٹرمپ یو ٹرن تو نہیں لے سکتا نا, اس نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ یو ٹرن لیڈر نہیں ہے نا, یو ٹرن نہیں لے سکتا, تو اس نے یو ٹرن والا دوبارہ سے ٹویٹ نہیں کیا. اب وہاں پر پینٹاگن کو فعال ہونا پڑنا تھا. پہلی بات جو آپ نے کی کہ دنیا مثالیں دیتی تھی امریکہ کی, دیکھیں میکانزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ کسی بھی آپ بڑے سے بڑی جمہوریت کے اندر چلے جائیں, اقتدار دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک آپ کی سول گورنمنٹ کے پاس آتا ہے, ایک اقتدار آتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اقتدار کا توازن ہی اس طرح رہتا ہے, اگر اقتدار ایک حصے میں چلا جائے, سول گورنمنٹ کے پاس چلا جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا جائے, تو ملک کا توازن بالکل سے خراب ہو جاتا ہے. تو یہ توازن برقرار رہتا ہے اور یہ دنیا کی کوئی بھی بڑی بڑی جمہوریتیں, چاہے آپ یورپ کے کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, وہاں پر یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جتنے سارے بیان ہیں, ٹرمپ کا بیان جیسے میں نے پہلے کہا غیر سنجیدہ بیان تھا, اس کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں تھی, اور بیان ہوا تو پینٹاگن یہ بھی امکان ہے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ GHQ کی طرف سے آنا چاہیے تھا. جو ٹرمپ کا بیان تھا اس کا جواب GHQ کو دینا چاہیے. اس میں ایک اور چیز میں سوری بات کروں, امریکہ کا ایک دیکھیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں ان کے ڈفرینس آف اوپینین ہوا وہ پینٹاگون اور اس کے وائٹ ہاؤس کے درمیان, اور بھی بہت سارے ایشوز, ایک صحافی کے مسئلے میں بھی ہوا, اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ وہ مطلب ایسا اگلے والوں کو نہ تو چھوڑتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, نہ تو اس کو جو ہے نا اپنا دیتے ہیں. وہ گنجائش سے رکھ لیتے ہیں کہ جی اگر کہیں پہ نہیں بنتی ہے تو پھر کیا کرنا ہے. سول گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا کنفلکٹ ختم ہو نہیں سکتا نا, دونوں کے سوچنے کا معیار ہی مختلف ہے. میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کا بیان ہے یہ ایسے عوام میں فائرنگ نہیں تھی. ٹرمپ کو ایک مورا بنایا گیا ہے کہ جس کا یہ کریکٹر بنایا گیا کہ وہ ایسے ہوائی فائرنگ کرتا ہے, لیکن وہ ہوائی فائرنگ کرتا نہیں. ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل میں جو ہے یروشلم میں امریکن کونسلیٹ ایمبیسی کو منتقل کروں گا. پوری دنیا نے مخالفت کی, سلامتی کونسل نے مخالفت کی, لیکن انہوں نے وہاں پہ ٹرانسفر کیا. جو اس نے بیانات دیے تھے, دنیا کہتے تھے ایک دیوانے کا خواب ہے, اس نے وہ پورے کیے. پاکستان کے حوالے سے اس نے جو وہ اپنا ٹویٹ اپنی بیان دیا اس انٹرویو میں, اس سے پہلے وہ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگا چکے ہیں, پاکستان کی امداد وہ روک چکے ہیں, اور یہ حقیقت تھی. اس نے کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کی تھی, اور اس میں پینٹاگون شامل تھا, اور پینٹاگون کی مرضی سے یہ سارا کام ہوا. پاکستان کی امداد جو رکی وہ تو پہلے بھی مسئلہ اٹھا تھا, اس ایشو پہ روکا ہے. جو اس نے اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ اسی ایشو پہ روکا ہے, اور اسی ٹرمپ انتظامیہ نے روکی ہیں وہ اسٹیٹمنٹ. پاکستان کی وہ جو ایڈ ہے وہ اسی نے روکی تھی. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پینٹاگون اور ٹرمپ میں شاید کوئی کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, وہ دونوں مل کے چل رہے ہیں. وہ اصل میں وہاں کی DGI SPR اور حکومت ایک پیج پہ ہیں, وہ اصل میں ایک پیج پہ ہیں. ایک تھوڑا سا
وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, دوسرا اس کو کور کرتا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے جو کورنگ اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے ایک شدید رد عمل آ گیا جس کی انہیں توقع نہیں تھی وزیر اعظم عمران خان سے. تو وہاں پہ وہاں پر انہوں نے وہ یو ٹرن لیا, جسے میری اپنی ذاتی رائے ہے. وہاں پر بھی کٹ پتلی حکومت چل رہی ہے, کٹ پتلی حکومت, اور یو ٹرن وہاں پہ بھی وہ لیڈر ہے. یو ٹرن سے یاد آ گیا, مودی صاحب نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا, خیر مقدم کر دیا, پاکستان کی تعریفیں کر دیں یا کچھ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں مودی اس وقت 2019 کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے بہت کنفیوزڈ ہے. پہلی وجہ یہ کہ اس نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ملک کو جس طرح معیشت اٹھانی تھی, جہازوں میں کرپشن, بہت سارے اس کے اوپر الزامات اندر ہیں. تو وہ ایک کوشش اس نے یہ کی کہ پاکستان کے حوالے سے سخت بیانات دے کے دے. انہوں نے سخت بیانات دے دیے, اندر مسلمانوں پہ سختیاں کی. اس کے باوجود بھی جو ان کی سرویز ہوئی ان کو سامنے یہ آیا کہ جی ووٹ بینک نہیں بڑھ رہا ہے ان کا. تو مودی کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ مطلب ایک ایسی شخصیت ہے جو یو ٹرن وہ بھی لے سکتا ہے. ابھی یہی عظیم لیڈر اب اس نے کیا دیکھیں پاکستان کے حوالے سے کتنے سخت اس کے بیانات تھے شروع میں, اور اچانک جی وہ لاہور میں طیارہ لے کر آ گئے, میاں صاحب سے ملے. میاں صاحب کے بارے میں اس وقت وہ تھا موقف شروع سے نرم رہے نا. ابھی بھی اس کا یہ کہ مطلب اچانک اس نے یو ٹرن لے لیا. وجہ یہ کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس صورتحال سے نکلے. کنفیوژن آپ کو پتہ کتنی راہل کتنی اس کے اوپر سختی کر رہا ہے, اتنے کامیاب جلسے ہو رہے ہیں راہل کے اس وقت ٹھیک پورے اس میں. تو اگلے اس کی کوئی چانس نہیں, تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ وہاں پہ بات کر کے دیکھتے ہو. تو عام جو طبقہ ہے ہندوستان کا, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس کے لیے شاید قابل قبول ہو مودی کہ مودی ریجن میں کوئی تبدیلی کرنے جا رہا ہے. لیکن یعنی آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا جب چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ اٹھا دیے جاتے ہیں تو وہ ڈلیور نہیں کر پاتے. جی عبید صاحب, آپ مودی کے یو ٹرن پہ کیا کہیں گے؟ جی جیسے فردوس صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی موو کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. پہلے اس نے دیکھا کہ جو اینٹی پاکستان ووٹ ہے اس نے پہلے وہ پچھلی گورنمنٹ اس کی اینٹی پاکستان ووٹ کے اوپر بنی تھی, تو دوبارہ سے وہ اب چیک کر رہا ہے کہ اس بار اس کو ووٹ کن بنیادوں پہ ملے گا. اس نے انڈیا کا بیڑا غرق کیا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اور لوگ اس سے تنگ ہیں اس وقت. سرویز کے مطابق جو آپ کو پتہ ہے جو دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اینٹی پاکستان پولیٹکس چل جاتی ہے, لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں دہلی کی, اگر آپ بات کرتے ہیں بمبئی کی, مہاراشٹر کی بات کرتے ہیں, وہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ نہیں چاہتے. سوشل میڈیا کی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے پیغامات کی آپس میں تبادلے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ان شہروں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو ووٹ اینٹی پاکستان نہیں دیتے, ان ووٹوں کو بھی سمیٹنے کے لیے اس نے یہ کوشش کی. اور یہ اور ان کو اندازہ ہو گیا 5 سال میں مودی جو 5 سال سے پہلے کا مودی تھا, شیو سینا کا مودی تھا, بی جے پی کا مودی تھا, 5 سال میں انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. باتیں آسان تھی, نعرے آسان تھے, وہ تو پاکستان کو سفارتی سے ختم کرنا چاہتے, پاکستان کو سفارتی تنہا کرنا چاہتے تھے. اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی اور ہمارے پڑوس میں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ بھی حالات کچھ کشیدہ اس طرح ہیں. ان کی فوج کے خلاف جو ٹسل چل رہی ہے, مودی نے اپنی کرپشن جو تھی ڈیفنس کے سودوں میں جو انٹرنیشنل فرانس کے ساتھ ہوئے تھے وہ فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو کل یا پرسوں ان کے وہ آرمی چیف نے بڑی دھمکی امیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسا ویسا کیا تو ہم بھی وہی کچھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے, یعنی ماشاء اللہ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مودی کا جو بیان ہے, یہ مارشل لا جو ہوتا ہے نا عبید صاحب, یہ مشکل نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ مشکل نہیں ہوتا, یہ بس لگانا ہوتا ہے. اس کا دیکھیں جیسے ترکی میں ہوا, ترکی کا ماڈل ہمارے سامنے ہے. ترکی کی عوام بارہا ماشاء اللہ کا سامنا کر کے تھک چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اب بس ڈو اینڈ ڈائی, اب ہمارے لیے بہت ہو گیا, اب چھوڑو یار اس کو. یہ 2.5 سال پہلے دیکھو 2.5 سال پہلے ایسی خبر لیک انڈین چینلز نے خود کی تھی کہ ان کا دہرادون سے جو ہے ان کا ایک بریگیڈ چلا تھا دلی کی طرف. یہ مارشل لا کے ذہن سے وکرم تھا اس وقت جو ان کے, تو ہے اندر بھی انڈیا کے اندر حکومت اور ان کے درمیان ایسی. انڈیا میں فردوس صاحب ماضی کو تاریخ کو دیکھیں تو انڈیا میں اس سے پہلے بھی بہت بدترین حالات بھی ہوئے, بہت دنگے فسادات بھی ہوئے, لیکن جتنے مرضی حالات بدتر ہو جائیں ملک کبھی مارشل لا کی طرف نہیں گیا. انہوں نے وہاں پر اپنی عوام کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کر دیا ہے اگینسٹ دا مارشل لا, کہ مارشل لا یا ڈکٹیٹر حکومت نہیں ہونی چاہیے, اور ان کا سیٹ اپ بہت اسٹرانگ ہے. نہیں, وہ یہ جو ہمارے سامنے چہرہ پیش کیا جاتا ہے نا, انڈیا 100 کروڑ آبادی کا ملک ہے, یہ اس سے زیادہ کا ہے. تو یہ جو ہمارے سامنے چہرہ پیش کیا جاتا ہے, چند لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جتنا بھی مذہبی طبقہ ان کا جو ہندو ہے وہ انتہا پسند ہندو ہے. آج کوئی فوجی مارشل لا آ کے یہ کہے کہ میں
آتے ہی حکومت میں آتے ہی یہ انڈیا میں جتنے مسلمان ہیں ساروں کو ذبح کر دوں گا اور ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دیکھیں یہ بات کیونکہ ایک خیال ہو سکتے ہیں سر موسٹلی آبادی جو ہے ان کی وہ ان پڑھ جہاں سے ہے، صاحب جاہل ہیں، ٹھیک ہے میں بات وہ ہوں جمہوریت کے ثمرات نہیں جانتے، وہ سب باتوں کی انہیں سب پتہ باتیں نہیں ہے تسلیم جہاں صاحب آپ کی سب باتیں تسلیم، لیکن سچویشن یہ ہے کہ یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فوجی جنرل آ کے کہ میں سب مسلمانوں کو قتل عام کر دوں گا. کیا آپ عالمی طور پہ جنرل اگر کوئی آ رہا ہے ملک آ رہا ہے تو کیا عالمی قوانین موجود نہیں ہیں؟ عالمی طور پہ سچویشن ایسی ہے، آپ کو عالمی طور پہ جواب نہیں دینا، آپ کو جواب نہیں دینا. ایسے اگر یہی کرنا ہوتا تو مودی کے پاس کھلا میدان تھا. انڈیا میں ابھی تک اگر کوئی جرنل نہیں آیا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب انڈیا کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. میں تو سب وہ ہوا ایسا کہ ان کا ایک مطلب جمہوریت کا سسٹم چل رہا تھا شروع سے، وہ چلتا رہا ہو چکی ہے. دوسرا اس بچے کو جوان کر دیا. ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ ہمارے جو ہے پاکستانی تھوڑا جذباتی ہیں، جرت والے ہیں، ہمت والے ہیں. پاکستان میں بھی مناسب پاکستان کی بات ہمارے کر پاس وقت ختم ہو رہا ہے، اس معاملے کو ہم تھوڑا سا سمیٹتے ہیں اور آگے ہم چلتے ہیں. ابھی میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ایک ڈاکومنٹری ہمارے پاس وہ چلائیں اور بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس پہ ڈسکس کریں گے. جی پروڈیوسر صاحب وہ افغانستان کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے وہ چلا دیں. براؤن یونیورسٹی کے زیر سایہ انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرز پر کام کرنے والے ادارے واسٹن انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک امریکہ افغان جنگ میں $5.9 ٹریلین کی خطیر رقم صرف کر چکا ہے، جو کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 3 سالہ بجٹ کے برابر ہے. دوسری جانب امریکہ میں رائے عامہ کے اعداد و شمار کرنے والے ادارے راسموسن رپورٹس نے جب حالیہ وسط مدتی انتخابات کے دوران ایک سروے میں ممکنہ ووٹر سے یہ سوال پوچھا کہ کیا امریکہ افغانستان سے جنگ لڑ رہا ہے، تو جواب میں 20% لوگوں کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، اور دیگر 20% نے کہا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے. امریکی نیوز ایجنسی وائس آف امریکہ نے جب دارالحکومت واشنگٹن میں لوگوں سے افغان جنگ کے بارے میں دریافت کیا تو ان میں سے اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بس امریکی فوج کی افغانستان میں موجودگی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جنگ کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے. 2001 سے لے کر اب تک افغان جنگ میں 2271 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 20,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی سوشل میڈیا کی سب سے بااثر شخصیت امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 21 ماہ کی صدارتی مدت کے دوران افغانستان کے حوالے سے صرف 5 مرتبہ ٹویٹ کیا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں گوگل پر افغانستان کے حوالے سے کی جانے والی سرچ میں واضح کمی دیکھی گئی ہے. جلد ہی افغان جنگ اپنے 20ویں سال میں داخل ہو جائے گی، جو دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل ترین اور مہنگی ترین جنگ ہوگی. امریکی ماہرین کے مطابق افغان جنگ سے جو نتائج امریکہ کو مطلوب تھے وہ بہت قبل حاصل ہو چکے تھے، اور اب تک امریکہ کا یوں افغانستان میں بیٹھے رہنا بلا جواز ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی حکام بھی افغانستان میں موجودگی برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس دلائل دینے سے قاصر ہیں. افغان جنگ اس وقت امریکہ کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے. اس قدر جنگی اور مادی وسائل کے باوجود آج 17 سال بعد بھی امریکہ کو اس بات کا یقین ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کی صورت میں طالبان پھر سے افغانستان پر قابض ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے امریکہ آج طالبان کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور آئے روز کسی کندھے کی تلاش میں رہتا ہے جس پر وہ اپنی اس تاریخی ناکامی کا بوجھ ڈال سکے. جی فردوس صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب، آپ نے دیکھی
بیانات بھی آپ نے سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا ہمیں دھوکہ دیا ہے، جبکہ خود $1 ٹریلین جو ہے 5.9 ٹریلین ہاں جی 5.9 ٹریلین ڈالر سالانہ $1 ٹریلین وہ خرچ کر چکے ہیں اس جنگ پہ، حاصل 0 + 0 = 0۔ افغانستان کے لوگ جو ہے بہت مہمان نواز قوم ہے، وہ آنے والے کو ویلکم کہتے ہیں اور جانے والے کو پھر اپنی مرضی سے جانے دیتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن جاتا پھر ان کی خاطر تواضع کرنے کے بعد۔ جو افغانستان میں بڑے غصے سے داخل ہوا تھا، آج وہ کبھی ماسکو کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی پاکستان قدموں میں پڑا ہے بہت سارے ملکوں کے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے کندھے پہ سر رکھتا ہے، اور کبھی اپنی گزشتہ حکومتوں کو فیصلے کے پاکٹ سائز ایک ملک ہے ادھر ہمارے جی اس کا کیا کہتے ہیں عرب مڈل ایسٹ کا، اس کے پیر میں سر رکھا ہوا ہے کہ یار آپ دفتر شفتر کھول کے ان سے مذاکرات کروا کے بعد ختم کرو۔ مطلب بہت آیا اپنی مرضی سے ٹوٹل، لیکن جائے گا بہت سارے کی مرضی سے، سب کی خواہشات سب کے تکمیل کر کے۔ ابھی بیٹھا تو صحیح، امریکہ اگر آج چاہے تو آج وہ افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہے، اس بات کا جیسے ڈاکومنٹری میں آیا کہ اس کو یقین ہے کہ اگر آج وہ افغانستان سے انخلا کر لیتا ہے تو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی مذاکرات کے اندر افغان طالبان کسی صورت افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغان گورنمنٹ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں، وہاں پر کرپشن اس قدر انتہا کرپشن ہے جو گورنمنٹ انہوں نے کھڑی کی تھی۔ امریکہ کا کیا خیال تھا، اس نے جو پلان کیا تھا، اس نے کہا ہم وہاں پر اپنا قبضہ بنائیں گے، اس کے بعد ہم اپنی ایک کٹ پتلی ایک پپٹ گورنمنٹ وہاں پہ کھڑی کریں گے اور افغانستان کو ان کے حوالے کر کے ہم آرام سے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں اس طرح نکل کے آ جائیں گے۔ لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ افغان طالبان کس قدر اسٹرانگ ہے۔ آپ ایک اتنی بڑی طاقت کو آپ نے کھڑا کیا روس کے خلاف، روس جیسی آپ نے پورا ایک پوری یونائٹڈ نیشن تھی وہ بھی پوری، آپ نے پورے روس کو توڑا، اور اس کے بعد آپ نے اتنی ان کو آپ نے نا کمزور سمجھ لیا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق جانے دیں گے۔ جو سب سے بڑا ایشو ہے نا، امریکہ کبھی بھی افغانستان کے 30% سے زیادہ پہ قابض نہیں ہو سکا۔ جو 70% سورس ہے نا افغانستان کے، جو ٹیکس ہیں، جو وہ ریٹرنز ہیں، وہ باقی جو معاملات ہیں وہاں کے، وہ ابھی بھی ان کا وصول جو ہے وہ افغانستان طالبان کے پاس جا رہا ہے۔ حکومت چلانے کے لیے ان کے پاس ابھی بھی نظام ہے، اس نظام پہ چل رہے ہیں، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، جو آرمی ہے باقاعدہ اس کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، ان کا سسٹم ہے، تنخواہیں باقاعدہ ایک گورنمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے، ایک متبادل ایک پیرالل سسٹم ایک گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے چل رہا ہے۔ تو اس لیے بھی بہت مشکل ہو رہا ہے امریکہ کو، جب تک وہ امریکہ 100% پہ قابض نہیں ہوگا، طالبان کی فنڈنگ نہیں روکے گی۔ طالبان نے کیا سسٹم کیا کہ اپنی فنڈنگ اپنے اندر سے پیدا کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امریکن حکومت کے لیے۔ اور پہلے یہ ایک پولیٹیکل ایشو رہا ہے اس بنیاد کے اوپر، پہلے افغانستان جانے کے اوپر ووٹ لیے گئے، پھر افغانستان سے فوجیں نکالنے کے اوپر ووٹ لیے گئے، لیکن اب اس کو کہتے ہیں کہ اس ایشو کو ہر لحاظ سے سیاسی طور پہ استعمال کر لیا گیا ہے، اور اب وہاں کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، وہاں کے جو عام شہری ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ پاگل پن ہے، بالکل ان کے اندر جو ہے نا اس کا رجحان بہت کم پڑ رہا ہے، لوگ جان ہی نہیں رہے اس حوالے سے، فوجی نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ گلے کا توق بنتا جا رہا ہے۔ آپ 2 منٹ میں بھی اس کو کلوز کرنا کہ ہم آگے جانا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جس طرح کی سچویشن افغانستان کے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ امریکہ مطلب بیٹھنے کا تو اس کے پاس اخلاقی جواز تھا ہی نہیں، لیکن اس کی کوشش کسی حد تک ابھی یہ کہ انخلا وہ کرتا ہے، ابھی یہ فوجی کو اپنی فوج کو نکالتا ہے تو بھی وہ سیاسی اثر رسوخ اپنے رکھے گا، ڈیلیگیشنز وہاں رکھے گا، کیونکہ خطے میں جس طرح کا سی پیک بن رہا ہے، جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہے، روس کی جس طرح کی انوالومنٹ ہو رہی ہے، امریکہ اس خطے سے اپنے آپ کو بالکل دخل نہیں کر سکتا۔ سی پیک کے حوالے سے بات کی، پچھلے دنوں بہت بڑی ایک پیش رفت ہوئی، پاکستان میں کراچی قونصلیٹ پہ اٹیک ہو گیا، دہشت گرد 3 مارے گئے، اور وہاں پہ الحمدللہ کوئی جانی نقصان چائنیز قونصلیٹ میں نہیں ہوا۔ ایک بروقت ایکشن نے کافی جانیں بچا لی اور پاکستان کو سبکی سے بچا لیا، لیکن جو مارے گئے انہوں نے اپنی ایفیلیشن BLA سے ظاہر کر دی۔ ان کے کمانڈر نے نیو دلی سے رابطے میں تھا، وہ بات چیت سامنے آ گئی۔ وہ جو مارے گئے ان کے پاس ان کے پاس ایران کا پاسپورٹ تھا۔ اس کو کیسے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آپ نے سی پیک کی بات کی، پاکستان کا اگر افغانستان سے نکلتا ہے یا امریکہ کا افغانستان میں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اور سی پیک بنایا جائے جس کو 4 بہار سے جوڑا جائے، ادھر سے ایک سی پیک نکلتا ہے جو کراچی بادر بندرگاہ پہ جاتا ہے۔ آج انٹرنیشنل میڈیا میں خبر ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے انٹرنیشنل نیوز پیپر میں نے خود پڑھی ہے، مجھے نیوز پیپر کا نام نہیں یاد رہا، کہ جو 4 بہار ہے ایک کس آف ڈیتھ ہے گوادر پورٹ کے لیے،
دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گوادر پورٹ کی بے نسبت چابہار زیادہ کارآمد ہے، مگر ایسا حقیقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کھلے پانیوں میں سے تقریباً کافی زیادہ جا کے اندر جانا پڑتا ہے، پھر جا کے آپ ایران کے بارڈر پر جا کے لگتے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی ایک اس کی پرچار شروع ہو جانا، پاکستان میں سی پیک سے ریلیٹڈ لوگوں پہ اٹیک ہونا شروع ہو جانا، بی ایل اے کا یکدم ایکٹیو ہو جانا اور افغانستان سے امریکن کا انخلاء کی کوشش کرنا، اس سارے کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کراچی چائنیز قونصلیٹ پہ ہوا حملہ یہ غیر متوقع نہیں تھا. حکومت کے پاس بھی، ایجنسیز کے پاس بھی اس طرح کی اطلاعات تھی اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے. کلبھوشن نیٹ ورک ہمارے سامنے بہت سارا وہاں پہ انویسٹ میں اربوں روپے انہوں نے وہاں خرچائے ہیں پاکستان کے سی پے کو ناکام بنانے کے لیے. یہ غیر متوقع نہیں اور آئندہ بھی اس کے لیے پاکستان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑے گا. دیکھیں آپ کی سیکورٹی ایجنسیاں خبریں دے دیں گے یہ ہو رہا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے پاس مطلب اتنی غیر ملکی ایجنسیاں آپ انوالو ہوں دہشت گردی کے ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہوں تو ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی جو پولیس فورسز ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں، ان کو مبارکباد پیش کروں گا میں کہ مطلب انہوں نے ناکام بنا دیا اس حملے کو. اگر کوئی چائنیز مارا جاتا تو بہت حد تک یہ انٹرنیشنل ایشو بنتا تھا، ابھی نہیں بنا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں بی ایل اے جو ہے ان کا پورا نیٹ ورک کہاں سے چل رہا ہے کوئی شک اس میں نہیں ہے. کہیں وہ ایران چابہار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں وہ انڈیا میں اسلم اچھو جو جس کا نام ہے اس کا انڈین پاسپورٹ ہے، انڈین اسپتال میں وہ زیر علاج ہے. 2016 میں یہ کوئٹہ کے قریب ایک سیکورٹی فورسز کے ساتھ حملے میں وہ زخمی ہو گیا، پھر واپس انڈیا چلا گیا. ایران کا اس کے پاس وہ ہے سارا ایکسس. تو اب دیکھیں ریجن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، انڈیا اس کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایران اس میں انوالو ہے اور چابہار کی جہاں تک بات ہے، چابہار اس کے مقابلے میں وہ لانچ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ایران کے اوپر جس طرح کی عالمی پابندیاں ہیں اس میں تو ایران کے پاس وہاں ٹریڈ کرنے کے لیے ہندوستان کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، پہلی بات. دوسری بات آپ جب ماہرین سے اس حوالے سے پوچھے کہ چابہار اور اس کا جو تقابل کرتے ہیں گوادر کا، تو چابہار کے پانیوں کی جو گہرائی ہے اس میں تو بڑے جہاز آ ہی نہیں سکتے، اس کی گہرائی بہت کم ہے. اس کے لیے بڑے جہازوں کے لیے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ چابہار بالکل اس کے مقابلے میں انڈیا نے جتنی بھی انویسٹ کی اس کے باوجود چابہار فیل ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبید صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ انڈیا میں پتہ بھی ہلتا ہے یا گرتا ہے تو انڈیا براہ راست کہتا ہے پاکستان انوالو ہے. پاکستان کو پتہ بھی اسلم مشہور کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے، کال ٹریس ہو رہی ہے، تعلق کی ظاہر ہو رہا ہے. کلبھوشن یادیو ہمارے پاس آ گیا. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے دشمن کی چالاکی ہے، دشمن کی چال ہے، دشمن کا وار ہے. دشمن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ کہا کیوں نہیں جاتا ڈائریکٹلی براہ راست؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ انڈیا انوالو ہے اس میں؟ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح عالمی طور پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے انڈیا کے اوپر، عالمی فورم کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ رہا کہ پہلے 10 سال ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ایک پوری انڈیا نواز حکومت رہی ہے اور ان کے انڈیا کے ساتھ بہت سارے گہرے مناسب ہیں. اور پھر اس کے لیے آپ کو گٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں نا، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک مضبوط سٹینڈ لیتے ہیں، گٹس چاہیے ہوتے ہیں، کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ کو، ایک بے باک بات کرنی پڑتی ہے، تو بے باکیت ہونی چاہیے. تو پہلے تو یہ مسئلہ رہا. ابھی یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ بھی کیا پرانی روش پہ چلتی ہے یا وہ کوئی فٹ پرنٹ پہ جا کے اور آگے جا کے کھیلتی ہے اور ذرا اس کے اوپر اپنا ایک قوی سٹانس لیتی ہے اور آگے گورنمنٹ کو اور پورے عالمی انڈیا سے براہ راست جواب طلب کیا جانا چاہیے. میں جو ذاتی طور میں سمجھتا ہوں ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے وہ شاید انڈیا کے ساتھ معاملات کو سیٹلمنٹ کرنا چاہتی ہے. شروع میں بھی انہوں نے انڈیا سے مذاکرات کی، ٹریڈ کی، تجارت کی بات کی. اگر ہوتا ہے خطے میں 2 ملک ہیں، بڑے اہم ملک ہیں، اگر امن ہوتا ہے تو دیکھو ہم نے نواز شریف کے دور میں بھی کہا امن ہوتا ہے اپنی ڈگنیٹی، اپنے آنر، اپنے عزت کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں. لیکن ہمارے ہاں ایشوز امن کا خواب ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف طاہر داوڑ کی شہادت میں انڈیا انوالو، شمالی وزیرستان میں انڈیا انوالو، بلوچستان میں انڈیا انوالو. جہاں پالیسی دیکھو، پالیسی تو انڈیا کی وہی ہے. ابھی مودی ہے تو ظاہر ہے ان کی پالیسی تو وہی گلبھوشن کے والی پالیسی ہے گی. ہماری حکومت کو نئی پالیسی بنانی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ مطلب ظاہر ہے بنائی ہوگی. دیکھیں جوابات میں تو یہ سمجھوں گا کہ جوابات دینے کے بہت سارے فورمز ہیں. ایک تو انڈیا کے ساتھ ہم جوابی مطلب زبانی جنگ کریں، جی آپ نے ہمارے ادھر حملہ کیا، وہ کہیں گے آپ نے یہاں پہ اجمل کو بیٹا، بھی اس کا بھی وہاں سے ان کی برتھ سرٹیفکیٹ کوئی نکل گئی، اس کے قصاب کی، ٹھیک ہے، ڈومیسائل وغیرہ نکل گئی. ایک تو یہ کہ آپ بلیم گیم دونوں طرف سے اڑائے. ایک یہ کہ آپ پراپر جواب دے دیں. پراپر جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا انڈیا ہے، 100 کروڑ کی آبادی ہے بھائی، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ کوئی ایسا کوئی جواب دے دے وہ ہونا چاہیے. جمال صاحب وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر یہ چیز بکتی بہت ہے نا، میڈیا کے اوپر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ بہت زیادہ بکتا ہے. پھر سیاستدان بیچتے ہیں، میں نے دیکھا مدرسے کے 2 طالب علم پاکستان کے، یہ فیصل آباد کے کوئی امدادیہ مدرسہ ہے، اس کے 2 طالب علم جی وہ گنڈا سنگھ بارڈر گئے
تو وہاں پہ جو دلی 300 کتنا کلومیٹر لکھا ہوتا ہے, ہر ایک تصویر بناتا ہے, مطلب انہوں نے بھی تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر ڈال دی اور نیچے انہوں نے کیپشن لگا دیا جی کہ دلی کی طرف گامزن. انڈیا میں ان کے پوسٹر شائع ہو گئے, انڈیا میں سی بی آئی پوری پولیس ان کی, اور تمام میڈیا چیخ رہا ہے کہ آتنکواد دلی پہنچ گئے. تو ان کی ذہنی وہ مینٹلٹی ان کی دیکھیں, ذہنی سطح کتنے مذاق ہے, کتنے ڈرپوک لوگ اپنی قوم کو جو انٹیلیجنس کتنی شارپ ہے یہ دنیا کے سامنے پتہ چل گیا. آپ یہاں پہ مدارس کی بات آ گئی, مدارس کی بات آ گئی, ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے اور موضوع بڑا لمبا ہے. جناب خادم مظاہر رضوی سے شروع ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہیں کہیں گھومتا گھومتا اتنے علماء ہم نے اندر پکڑ دیے, بند کر دیے. یہ کیا کیا یار, تو اظہار لا تعلقی شروع ہو گیا. کچھ جو مجاہدین نے اظہار لا تعلقی شروع کر دیا, بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے, نعرہ تکبیر لگنا شروع ہو جاتا ہے, پنجاب پولیس زندہ باد. دیکھیں میری ذاتی جو میری خواہش تھی, میں خادم رضوی حسین رضوی صاحب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی میری یہ دلی خواہش تھی کہ یہ نیک کام وہ کریں, لیکن انہیں ہر نیک کام کے نہ کرنے کی توفیق انہیں وہ جس طرح کے لا توفیق رہے, اس میں بھی وہ توفیق انہیں حاصل نہیں ہوئی. دیکھیں ریاست کی گریڈ کو چیلنج کرتے ہیں آپ, اور آپ ریاست کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, ان کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں, قادیانی ہونے کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح تو نہیں چلے گا ہم لوگ. اچھا بہت اچھا فیصلہ کیا ان کو گرفتار کرنے کا, میں جانتا تھا نظر بند کرنے کا, سوری گرفتار کرنا چاہیے, گرفتار جمال صاحب عہد شکنی نہیں, میں بات کوئی عہد شکنی, ایسے لوگوں کے ساتھ کیا عہد کرنا. میں تو حیران ہو گیا ریاست ایسے جو لوگوں کے ساتھ, بھائی آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کو پرچہ نہیں کاٹیں گے. ایک آپ کے بندے کے ساتھ دیکھیں میں بات موجود تھا, بات مکمل. کل ان کو جو ہے نا پکڑنے کی بات آئی, جی نظر بند کیا, مہمان خانے میں منتقل کیا, جی ریسٹ ہاؤس میں. اب جی وہاں بڑا ہنگامہ, کچھ لوگوں کی خواہش ایسی تھی کہ جی سڑکوں پہ نکلیں, ہنگامے کریں. دیکھیں ریاست جب کچھ کرنے پہ آتی ہے نا, اگر وہ سیریس ہو اس پہ ایکشن میں, اپنے ریٹ قائم کرنے کے لیے ریاست سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا انہوں نے کیا, مطلب خادم حسین کو ایسے اچانک فیصلہ کر کے نہیں اٹھایا, ریاست نے بڑی سوچ سمجھ کے ایسے دن کا انتخاب کیا جب آپ کے بچے سکولوں کو نہیں جانا ہے, دفتروں کو نہیں جانا ہے, اگر کوئی سچویشن بنتی ہے. اور پورے علاقوں میں, پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کے ایکٹیو لوگ تھے, جتنے تحصیل ضلعی اور ناظمین وازمین جتنے تھے, سب کو پکڑ کے لے گئے اور اندر ایک دن رکھا ہے. وہاں پہ ان کو کس طرح لوگوں سے ٹریٹ کروانا ہے وہ بھی اندر کی مجھے خبر ہے کہ کیسے لوگوں سے کیا ان کو بتانا ہے, اور اندر سے استعفی لکھ رہے بھائی چھوڑو جان چھوڑو. پاکستان کی جیلوں میں تو ہم نے ایک بچپن میں ایک لطیفہ سنتا تھا کہ پاکستان کی جیلوں میں اگر پکڑا جائے نا ہاتھی, پاکستان پولیس کی ہاں چڑھ جائے ہاتھی, تو وہ باہر نکلتا تو وہ کہتا ہے میں ہاتھی نہیں ہوں, میں گدھا ہوں. تو ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کے ٹویٹ اکاؤنٹ بند ہوتے دیکھے ہیں یار, پاکستانی جیلوں میں سے ہو کے آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے یہ جو وہاں کی گرفتاری ہے؟ دیکھیں اس موضوع کے اوپر یا اس کیس کے اوپر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ اپنے غلط اقدامات کے اوپر جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر گورنمنٹ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے, اور یہ گورنمنٹ کے اوپر یہ چیز جو ہے نا الٹی پڑ سکتی ہے. پہلے آپ نے عمران خان صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم ریاست کی ریٹ کو برقرار رکھیں گے, اور پھر وہاں پر ان کو تھوڑا سا جو ہے نا بیک فٹ پہ آنا پڑا, انہوں نے دیکھا سچویشن یہ تھی. پھر اس کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا ان کے ساتھ جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ اور جو تحریک لبیک کے کسی بھی کارکن کو کوئی بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور جو گرفتار ہیں ان کو چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے ایک معاہدہ کر لیا. اس کے بعد دوبارہ سے جو کہا کہ ECL کے اندر نام ڈالا جائے گا, پھر آپ کو جو ہے دوبارہ نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر, لیکن وہ نظر ثانی کی اپیل نہیں ہوئی, نام ECL میں نہیں ڈالا گیا. تو یہ عہد شکنی کچھ تھوڑی سی ہوئی جو بات ہوئی. نظر ثانی کی اپیل ہے, نظر ثانی کی اپیل ہے, لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو جا کے لندن میں بیان دیے ہیں, آپ نے وہ بیان نہیں سنے ان کے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ قانونی طور پہ کیا ہو رہا ہے معاہدے میں, قانونی طور پہ انہوں نے لکھا تھا, جب چیف جسٹس صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں وہاں پہ جا کے, دیکھو قانونی طور پہ انہوں نے یہ لکھا, تحریک لبیک نے خود کہا کہ جو لوگ ریاست کے خلاف ایکشن میں ملوث ہیں, توڑ پھوڑ اس طرح کے, اس میں انہوں نے تو اپنے جلسوں سے اعلان کیا ان کو گرفتار کریں. انہوں نے کہا کہ دوسری بات اس معاہدے میں یہ لکھا تھا, یہ نہیں لکھا تھا قیادت کو گرفتار نہیں کریں گے, لکھا تھا کارکنوں کو. اب آپ لفظی جمال صاحب آپ لفظی جنگ کے اندر آ چکے ہیں, ایسی سچویشن نہیں ہے. گزشتہ حکومت کے معاملات, آج کے دن گزشتہ سال مسلم لیگ نون کے ایک وزیر کے گھر توڑ پھوڑ ہوئی تھی, اسے زخمی کیا گیا تھا, اور اس سے بیچارے کو سر میں چوٹیں لگی تھی, اور میڈیا میں دکھایا گیا تھا. ہم اس جواب میں تھے, یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا پرسنلی کہ اب حکومت غصے میں آئے گی, ایک وفاقی وزیر کا سر کھول دیا گیا, یار مذاق بنی ہوئی ہے. چودھری نثار کے گھر پہ حملہ ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہے, عباس علی کا ڈیرا انہوں نے کھاڑ دیا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب
جو ہے نا حکومت ایکشن لے گی اور شدید ترین ایکشن لے گی اور انہیں جیلوں میں ڈالے گی. اگر اس وقت حکومت جیسی اب موجودہ حکومت نے سی سی ٹی وی کیمراز، موبائل کی ویڈیوز، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لیا، گھروں میں انہیں جیلوں میں ڈالا، ایک خوف و ہراس کی فضا قائم کی اور دنیا کو بتایا کہ عمل قانون پہ عمل شروع ہو چکا ہے، جو بھی ریاست کو نقصان پہنچائے گا اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اگر ویسے صورتحال ہوتی تو یہ آج کا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. تو وہ پہلے کرتے نا، جب پہلے آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ اس میں دو چیزیں کرنا تھا. معاہدہ اس لیے کیا، پہلے معاہدہ اس لیے کیا فردوس صاحب کہ پورا ملک بند تھا، پورے ملک میں قائم کرتے نا، قائم کرتے نہیں، پورے ملک میں طاقت سے اس میں دو چیزیں انسانی جانوں کا نقصان کرتے ہوئے کوئی ڈٹ قائم کرنا عقل مندی نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ایک چیز ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک سیریس مسئلہ ہے. اگر تو ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد، ان کو سزائیں دینے کے بعد، ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بعد حکومت ختم نبوت کے معاملے میں کوئی غداری نہیں کرتی ہے تو امن ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا. بھائی دیکھیں ختم نبوت کے معاملے کو اگر نہیں چھیڑتے، اس کو جیسا ہے ویسے قانون کو سب کو رہنے دیتے، عوام تو سمجھ رہی ہے کہ یہ غداری، عوام تو اس کو غداری مان رہی ہے نا. اس مسئلے کو آسیہ مسیح دیکھیں آپ، ختم نبوت اور آسیہ مسیح کے مسئلے کو مکس کر دیکھیں نا. ابھی آج 25 نومبر ہے، آج اعلان کیا گیا تھا باہر نکلیں، خادم حسین رضوی پکڑے گئے، باقی جو لیڈرشپ تھی اٹھا لی گئی، لیاقت واہ کتنے بندے پہنچے؟ اگر عوام کا یہ فیصلہ تھا تو عوام پہنچتی ختم نبوت کا مسئلہ دیکھو یہ ڈیسائیڈ عوام نے نہیں کرنا ہے یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. یہ ہمارے پاس ادارے ہیں، عدلیہ ہے، عدالت. اگر عدالت کو ایسا فیصلہ دیتی ہے، اس کو عدالت میں دیکھو ہمارے پاس کئی سسٹم ہے، جسٹس سسٹم. عدالت اگر کوئی غلط فیصلہ دے دیتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں غلط ہے تو ہمیں پھر بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانونی طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے. نہیں تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ملکوں میں. عوام کے ساتھ اگر ہم عوام کی عدالت لگائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کے پاس جو قانونی طریقہ کار ہیں آپ ان کو استعمال کریں. احتجاج کا حق آپ کے پاس باقاعدہ طور پہ موجود ہے، آپ احتجاج کریں. اگر ہم پی ٹی آئی کی دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھ لیں، جو جس طرح سے یہ خود احتجاج کرتے رہے ہیں اور جو چیزیں استعمال کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی سامنے جب آپ احتجاج پر آتے ہیں تو آپ کو اگر آگے سے پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، گورنمنٹ کو آپ کو پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. ایک طرف عمران خان صاحب نون لیگ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہے. مذہبی سینٹیمنٹ رکھنے والوں کو احتجاج کے ساتھ احتجاج کے دو طرح کے، ایک ہوتا ہے جو سیاسی احتجاج. سیاسی احتجاج میں دیکھیں اس طرح کے لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں، لوگوں کے فتوے نہیں لگتے ہیں جس کے بہت زیادہ دور. آپ کے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے، وہ ادھر کھڑے ہو کے وہاں پر یہ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت نہیں اور کیا کہ وہاں پر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہ جلا رہے ہیں، وہ بل جلا رہے ہیں، بغاوت نہیں اور کیا ہے. اس وقت گورنمنٹ ایکشن میں آتی نا تو آج عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتا. اگر وہ گورنمنٹ ایکشن میں آ جاتی، وہ گورنمنٹ ایکشن میں آ جاتی. سول نافرمانی کی تحریکیں دیکھو ہمارے ملک میں پہلے سے چلتی رہی ہے، دنیا میں جمہوری ملکوں میں یہ چلتی ہے کہ اصطلاح اس میں یہ نہیں ہوتا کہ سول نافرمانی کہ آپ لوگوں کو فتوے لگا کے لوگوں کو قتل کرنے کی بات کریں، لوگوں کو گاڑیاں توڑے تھی. پی ٹی آئی کا احتجاج جس وقت ہو رہا تھا دھرنا، میں اس کے خلاف تھا، دھرنا ہو رہا تھا اس کے خلاف تھا، لیکن حکومت اس وقت کی حکومت نااہل تھی، انہوں نے نہیں کیا ایکشن. اس وقت ہم تو چیختے رہے ہیں کہ حکومت ایکشن کرے. اب اس حکومت نے کیا ہے، اگرچہ یہ ان کا اپنا کردار ماضی میں صحیح نہیں رہا تھا لیکن موجودہ حکومت کا جرأت مندانہ فیصلہ ہے. قانون کی عملداری تب ہوگی جب پاکستان میں جرأت مندانہ میں اس وقت تسلیم کرتا جب پہلے ایکشن کرتے. اب جرأت مندانہ یہ گدڑ بپکیاں، یہ گدڑ بپکیاں. پہلے ایکشن اتنا وہ شدید ریئیکشن تھا، یکدم ریئیکشن تھا کہ اس عوام حکومت کو ادراک ہی نہیں ہو سکا ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن جب گورنمنٹ آپ تسلیم کر، ابھی انہوں نے ایک ایک بندے کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اتنے مطلب سیکیورٹی حوالے سے نا اتنے حساس ہو گئے کہ ایک ایک بندہ کس گلی میں کون سے گھر میں کون سا بندہ بیٹھ کے اچھال رہا ہے، چیزوں کو سب پتہ ہے ان کو، ایک ایک کو پکڑیں گے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے جنہوں نے اشتعال انگیز بیانات. لیکن میں یہی بات دوبارہ اگین ریپیٹ کروں گا کہ اگر حکومت ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد اگر کوئی ایسا سوچتی ہے کہ ہم ایسا کوئی ختم نبوت کے حوالے سے یا قادیانیوں کو زیادہ سپیس دینے کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو وہ پھر عوام ایسے نکلیں گے، پھر مشکل ہوگا. عام کے اندر ایک بات یہاں پہ عام کے اندر ایک یہ بات بہت تیزی سے اس کی عوام کو دیکھیں، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. عوام کو دیکھو، حکومت دیکھیں، عمران خان صاحب نے کانفرنس کی، بہت اچھا کیا، سیرت کانفرنس بلائی، اچھا کیا. حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ عوام کے ڈر سے، بلکہ سیریسلی یہ ان کی ذمہ داری ہے ریاست کی، ٹھیک ہے نا، رسپانسبلٹی ہے. بھائی قانون آئین میں لکھا ہوا ہے، آپ ایسے اقدامات کریں جس سے ان کو لگے کہ یار واقعی حکومت جو ہے نا اسلامی حکومت. اچھا دیکھیں، اس کا ایک آسان حل، میں کلوز کرتے ہیں اس بات کو، اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ آسیہ کو
آپ نظر بند کر کے رکھ دیں. ایک آسیہ کی وجہ سے آپ پورے ملک کو انتشار کی طرف یار لے کے آپ جا یہ رہے باتیں ہیں. کر آپ رہے کر ہیں. کے امریکہ نے آفیہ کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے, آپ نے سب کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. آپ کو جمیت اب دیکھیں منہاج صاحب, اس شریعت کا یہ اصول ہے, آپ کو عوام کے عام مصلحت کے اندر آپ کو کچھ تھوڑے بہت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھو اگر وہ عدالت, میں اختلاف کروں گا آپ سے. آپ کی شریعت, آپ کا قانون, آپ کی اسلام یہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ڈر سے, ان کے فساد فتنہ خلق کے ڈر سے, کہ آپ ایک آدمی پہ ظلم کریں. جی اور یہ ایک آدمی کے ظلم تاریخ میں ایسی بہت ساری مثال. اس سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی, اسلام اس سے بدنام ہوگا خدا نخواستہ, اور اس میں ہم کردار ادا کریں گے. آخری طرف آتے ہیں جی کہ ہمارا یہ جو توڑ پھوڑ کا رجحان ہے, یہ جو ہماری نفرتیں ہیں, یہ جو ہمارا لیڈران سے لے کر عام آدمی تک پھیلتی جا رہی ہے, اس نے بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی دوروں میں جگہ بنا لی ہے. پروڈیوسر صاحب ایک فلم چلائیے کہ تھوڑی سی ڈاکومنٹری, اس پہ بات کرتے ہیں مختصراً. پاکستانی تعلیمی اداروں میں طلبہ سیاست 7 دہائیوں کا قصہ ہے. اس طویل عرصے میں بہت نشیب و فراز آئے. بدلتے ملکی حالات ہوں کہ عالمی تبدیل ہوتے منظرنامے, ملکی سطح پر اٹھتی سیاسی, دینی اور سماجی تحریکیں ہوں کہ بین الاقوامی انقلابات, ہمارے تعلیمی ادارے اور طلبہ تنظیمیں سب سے پہلے متاثر ہوئی ہیں. روس ہمارے خطے میں اشتراکیت کا علمبردار تھا, تو تب ہماری یونیورسٹیوں میں سرخ سویرے اور درانٹی ہتھوڑے کی بازگشت سنائی دیتی تھی. بائیں بازو کا زور تھا. روس کے بکھرنے کے ساتھ تعلیمی اداروں میں بائیں بازو کی طاقت کمزور پڑ گئی. پھر ایک عرصہ تک دینی سوچ رکھنے والی طلبہ تنظیموں کا طوطی بولتا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیمیں اپنے مقصد تخلیق سے دور ہوتی گئیں. جائز طلبہ حقوق کی جد و جہد سے وہ آگے بڑھ گئی. بھتہ خوری, مار پیٹ, کلاسز کا بائیکاٹ, اساتذہ کی بے توقیری اور اسلحہ کلچر طلبہ تنظیموں کی پہچان بن گیا. سیاسی و مذہبی پارٹیوں اور جماعتوں نے نوخیز ذہنوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہر پارٹی اور جماعت کا طلبہ ونگ معرض وجود میں آیا, جو اپنی پارٹی اور جماعت کے مفادات کا محافظ بن کر ابھرا. وہ اپنی پارٹی اور وابستگی سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی بصیرت سے محروم ہو گیا. نتیجتاً تعلیمی ادارے اکھاڑا بن گئے. طلبہ تنظیمیں آئے روز ایک دوسرے پر حملے کرنے لگی. اپنی تنظیم کا ہولڈ رکھنے کے لیے دوسری تنظیم کا خاتمہ ضروری سمجھا گیا. طلبہ تنظیموں کی آپسی لڑائیوں میں سینکڑوں غریب ماں باپ کے لخت جگر مارے گئے. تعلیمی اداروں میں بڑھتے تشدد کے واقعات کو دیکھ کر حکومت نے طلبہ یونین پر پابندی عائد کر دی. یونین الیکشن پر پابندی کے باوجود طلبہ تنظیموں کی منفی سرگرمیاں جاری رہیں. حالیہ دنوں ہی ملک کی نامور درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں کے جھگڑے میں 40 کے قریب طلبہ زخمی ہوئے. 400 طلبہ لڑائی میں شامل ہوئے. فریقین نے ایک دوسرے پر شدید پتھراؤ کیا. معاملہ پولیس سے کنٹرول نہ ہو سکا تو رینجرز کو بلانا پڑا. جھگڑے کا سبب لسانی اور صوبائی تعصب بنا. کس قدر شرمندگی اور تکلیف کی بات ہے کہ تعلیمی ادارے جہاں علم اجالے اور روشنیاں تقسیم ہوتی ہیں, وہاں اس قدر جہالت کا مظاہرہ. انہی دانشگاہوں سے نکلنے والوں نے کل قوم کی قیادت کرنی ہے. اگر وہ آج لسانی اور علاقائی بنیادوں پر ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں تو کل اسمبلی فورمز پر بیٹھ کر یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا زہر اگلیں گے, قوم کی وحدت اور اجتماعیت کو کس قدر نقصان پہنچائیں گے. تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں کا وجود اگر طلبہ حقوق تک محدود ہوتا تو یہ ایک اچھا کام ہوتا, مگر طلبہ تنظیمیں اب مافیاز بن چکی ہیں. ان کی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے تعلیمی اداروں کا ماحول خراب ہو رہا ہے. حکومت وقت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ طلبہ تنظیمیں قابل اصلاح ہیں یا پھر سختی سے ان کی تعلیم دشمن سرگرمیوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا.
کہ درسگاہیں جہالت کی فیکٹریاں بن رہی ہیں اور قوم کا مستقبل اور پیسہ یہاں برباد ہو رہا ہو۔ جی فردوس صاحب، انتہائی مختصر کہ یہ جو ہم تعلیم تربیت، یہ جو جہاں ہم نے تعلیم و تربیت، جہاں ہم نے پیار محبت، جہاں ہم نے امن آتشی کے مجاہد پیدا کرنے تھے، جہاں ہم نے ملک و قوم کے روشن ستارے پیدا کرنے تھے، وہاں پہ یہ نفرتوں کے بازار ہم نے لگائے ہوئے ہیں، تو پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کا مستقبل تو سامنے، زرداری، نواز شریف انہیں تعلیمی اداروں سے نکلے، شہباز شریف، یہ سارے جو اسمبلی میں بیٹھ کے ڈرامے کر رہے ہیں انہیں تعلیمی اداروں سے نکلے۔ ہمیں ابھی نئی حکومت آئی ہے، تبدیلی تعلیمی اداروں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ویڈیو میں دیکھا، میں تو اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کامل شامل، کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور ہمارے مستقبل کے لیے یہ کہ بھائی آپ کہیں اصلاح نہ کریں لیکن تعلیمی ادارے اپنی اصلاح کریں تو بن جائے گا آپ کو معلوم۔ یہ مناسب تعلیمی اداروں میں طلبہ تنظیموں کا ہونا بہت اچھا ہے، وہاں پر تنظیمیں ہونی چاہیے جس سے طلباء کے اندر تنظیمی صلاحیتیں نکل کے آتی ہیں، بہت سارے معاملات کے اندر ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، لیکن جب ہر کوئی چیز اپنے حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو معاملات خرابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ سے طلبہ تنظیموں کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا اور انہوں نے ان طلبہ تنظیموں کو خراب کیا، اور اب اس کی سچویشن اور صورت حال میں یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ طلبہ تنظیمیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئی ہیں اور گلے کاٹنے کو پھر رہی ہیں۔ تو اس میں جب تک اس کا ایک اچھا میکانزم نہیں بن جاتا، میرے خیال سے اس وقت تک ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، اور موجودہ گورنمنٹ کو شفقت صاحب جو ہیں وزیر تعلیم ہیں، ان کو اس کے اوپر باقاعدہ سے قانون سازی اور اس کے اوپر باقاعدہ سے کوئی میکانزم بنانا چاہیے جس میں طلباء کے حقوق کی رعایت بھی رہے، طلباء کی تنظیمیں بھی رہیں اور معاملات خراب بھی نہ ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ہم نے کرتارپور بارڈر، مودی کے بیانات، ٹرمپ کے بیانات، ایران پاکستان تعلقات، دہشت گرد پاکستان میں کیسے آئے، چینی قونصلیٹ پہ کیسے حملہ کیا ان کے پاس، ایران کے پاسپورٹ کیوں تھے، اور بھارت میں بیٹھے ہوئے اسلم اچھو کی حقیقت کیا ہے وہ بات کی، خادم حسین رضوی صاحب کی نظر بندی، اور پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہونے والی یہ جو بددیانتی ہے اس پہ بات کی، اور بدقسمتی سے اس بددیانتی میں بھی ہمارے وہی سیاستدان ملوث ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھ کے ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ بددیانتی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم، والدین، وزیر، مشیر یا ایک پاکستانی ہو کے رہنا ہوگا، اور وہی فیصلے کرنے ہوں گے اور وہی مشورے دینے ہوں گے جو میرے ملک کی بقا، میری نسل کی بقا کے لیے عظیم تر ہوں اور ضروری ہوں۔ امید کرتے ہیں ایک اگلے ہفتے ایک اچھے پروگرام، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک عبید الرحمن شفیق، فردوس جمال اور جانزیب مناز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔